السلام علیکم ناظرین، جنرل امجد شعیب کے پروگرام ڈیفنس میٹرز کے ساتھ میں ہوں اشتیاق گندل۔ ناظرین، آج ہم ڈیفنس میٹرز میں بات کریں گے 6 ستمبر یوم دفاع کے موقع پر آرمی چیف نے GHQ کے اندر اپنے خطاب کے اندر کچھ بڑی اہم باتیں کی۔ ایک طرف تو انہوں نے کہا کہ کشمیر کو بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے، یہ کہا، اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ ہم مکمل طور کے اوپر تیار ہیں، چاہے روایتی جنگ ہو، غیر روایتی جنگ ہو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہارڈ سٹارٹ ہو یا کولڈ سٹارٹ ہو، جو بھی ہوگا ہم تیار ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے بھارت کی طرف سے مختلف قسم کی دھمکیاں آتی ہیں، کبھی اسپیشل آپریشن کی، کبھی مختصر جنگ کی، محدود جنگ کی بات کی جاتی ہے، تو اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا جس طریقے سے یہ بھارتی جارحیت ہے یا ان کے جو اس طریقے سے بیانات آتے ہیں، یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر بھارت چاہتا کیا ہے، وہ کیا اہداف ہیں، کیا مقاصد ہیں جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وادی شوال کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز کا زمینی آپریشن تو جاری ہے، لیکن پہلی دفعہ فوج نے وہاں پر ایک ڈرون حملہ بھی کیا جس کے اندر 3 دہشت گرد جو تھے وہ مارے جا چکے ہیں۔ ان موضوعات کے ساتھ ساتھ کچھ اور ہیں موضوعات پر بھی بات کریں گے، اور سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے دیکھنے والوں نے جو ہمیں فیڈ بیک دیا، کچھ سوالات کو اٹھائے، ان سوالات کا بھی تفصیل سے جواب لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ جن صاحب 6 ستمبر 1965 کو اگر آپ دیکھیں، 6 ستمبر 2015، 50 سال گزر گئے، پاکستان دفاعی اعتبار سے آج کہاں پہ کھڑا ہے اور کتنا مضبوط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1965 کے بعد اس جنگ کے بعد یہ ہوا کہ امریکہ نے پابندی لگا دی ہتھیاروں کی، اور ہمارا اس وقت تک مین سورس امریکہ تھا، اور اس وقت جو امریکہ سے ہتھیار ملے ہوئے تھے وہ اس زمانے کے مطابق اچھے تھے، لیکن یہ تو ایک مسلسل عمل ہے کیونکہ دنیا میں ایجادات آتی رہتی ہیں اور نئے نئے ہتھیار، نئی چیزیں، تو اس سے میدان جنگ کی شکل بدلتی رہتی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ جس طرح کمپیوٹرز کا استعمال، انفارمیشن ٹیکنالوجی، مینول کام کم ہوتا گیا تو ایڈوانس ٹیکنالوجیز آنی شروع ہوئی۔ تو اس وقت ہم نے بڑی کوشش کی کہ رشیا سے ہمیں کچھ ملے، لیکن نہیں ملا، بڑا تھوڑے سے ٹینکس آئے، پھر کچھ چائنا نے ہمیں مدد کی، اس سے ہمارا کچھ وقت گزارا چلتا رہا، لیکن 1971 تک کوئی خاص تبدیلی ہماری بیٹل فیلڈ کے، ہماری کیپیبلٹی کے اوپر نہیں آئی۔ اور جو جہاز وغیرہ ہمیں ملے چائنا سے، وہ کہنے کو تو ہمیں نئے جہاز دیے، لیکن ان کا ڈیزائن یا کیپیبلٹی کے لحاظ سے وہ بڑا پرانا جہاز تھا، چنانچہ وہ اس وقت ہمیں اس نے تھوڑا بہت کام دیا، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کو بہت اس سے کوئی فائدہ ہوا، جسے کہتے ہیں کہ ٹوٹل پورا کیا، بس ٹوٹل پورا ہو گیا۔ اب بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر آپ نے دائیں بائیں بھاگ دوڑ شروع کی مختلف سورسز سے، اور یہ پھر افغان وار جب ہوئی سوویت یونین کے خلاف، تو اس وقت امریکہ نے پھر پابندی اٹھائی اور ہمیں انہوں نے اٹیک ہیلی کاپٹرز دیے، کوبرا ہیلی کاپٹر دیے، F-16 جہاز دیے۔ ایک دفعہ پھر وہ کہ تعداد کم تھی لیکن آپ کی اہلیت اس سے خاصی بڑی۔ 82 کے بعد ایک ارب پھر سلامات آپ کو نے دیتا خود جی ٹینک اپنا نیا الزرار ٹینک بنایا، پھر آپ نے الخالد ٹینک بنایا چائنا کی مدد سے، تو آپ بیٹل فیلڈ میں اپنے آپ کو امپروو کرتے گئے۔ آج جو آپ کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ F-16 آپ کے پاس تو موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے JF-17 تھنڈر، یہ ایک ایئرکرافٹ جو کہ چائنا کے ساتھ مل کے جوائنٹ وینچر کے طور پہ آپ نے بنایا، وہ آپ نے شامل کیا، اور وہ چونکہ اس پہ پابندی نہیں، وہ انڈیجنس ہے، آپ خود بناتے ہیں چائنا کے ساتھ مل کے، تو اس سے آپ اپنی کمی پوری کر رہے ہیں۔ سو اسی طرح نیوی میں بھی ایکسپینشن ہوئی، اسی طرح آرمی میں جیسے میں نے بتایا نئے ٹینکس آ گئے، نئے ہیلی کاپٹرز آئے، ابھی آپ نے رشیا سے بھی کچھ لیا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ جو سب سے زیادہ آپ نے ترقی کی وہ آپ نے میزائل اور نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں کی، اس سے اس ساری صورتحال میں جو تبدیلی آئی وہ قابل ذکر ہے۔ اس میں پاکستان کی اسٹریٹجی میں بھی تبدیلی آئی۔ ایک وقت تھا کہ ہمارا سارا انحصار روایتی ہتھیاروں پہ تھا، لیکن اب روایتی ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ ہمارا انحصار ہمارے اپنے میزائل اور نیوکلیئر چھوٹے ایٹمی ہتھیار جو مختصر ان قسم پہ کے بھی ہے۔ اور آج کی بیٹل فیلڈ جو ہے وہ پہلے کی نسبت اس لیے مختلف ہو گئی کہ پاکستان نیوکلیئر ویپنز کی وجہ سے اب روایتی ہتھیاروں میں ہندوستان کے ساتھ یا کسی بھی ملک کے ساتھ کسی دوڑ میں شریک نہیں ہونا چاہتا کہ آپ دھڑا دھڑ پیسہ لگاتے رہیں، اور اگر آپ نے روایتی ہتھیاروں میں ہی پیسہ سارا اتنا لگانا تو پھر وہ نیوکلیئر ویپنز بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اب آپ
تھوڑی بہت تو تبدیلی کرتے ہیں، لیکن دفاعی اعتبار سے جتنا آپ کو چاہیے آپ اس سے آگے نہیں جاتے، کیونکہ ہمارے ملک کے کوئی ڈیزائن کسی کے خلاف نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اگریشن کریں، ہم حملہ کریں کسی کے اوپر. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دفاع اتنا مضبوط ہو کہ کوئی باہر سے اگر حملہ کرے تو ہم اس کو سنبھال سکیں، اس کا انتظام کر سکیں. تو اس وجہ سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی بیٹل فیلڈ میں آپ کی نیوکلیر ٹیکنالوجی، آپ کے میزائل جو کہ مختلف رینجز کے ہیں، پورا آپ نے بیٹل فیلڈ شروع سے لے کے اینڈ تک سارا آپ کور کرتے ہیں، وہ چیز آپ نے ٹھیک ہے یہ کی ہے بنائی. ٹھیک ہے جن صاحب، ابھی آپ نے بڑی اس کے اوپر تفصیلاً روشنی ڈالی جس طریقے سے ہم نے ایٹمی ہتھیاروں کو بنایا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یقینی طور کے اوپر بھارت نے بھی کچھ بڑے اچھے اقدامات کیے ہوں گے. انہوں نے اربوں ڈالر کا اسلحہ لیا برطانیہ، امریکہ سمیت دنیا کے جو دیگر ممالک ہیں ان سے. ابھی اگر خدا نہ خواستہ ایک اور 6 ستمبر ہوتا ہے تو پاکستان کے مقابلے میں بھارت کہاں پہ کھڑا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو کتنا منظم، کتنا مضبوط کیا ہے؟ دیکھیں، بھارت نے روایتی ہتھیاروں میں تو بہت کچھ کیا ہے، بہت. اب وہ نیوی بھی اپنی بہت بڑھا رہے ہیں. اس میں خاص طور پہ وہ بلو واٹر نیوی بنانا چاہتے ہیں جس میں ایئر کرافٹ کیریئرز لانا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح وہ نیوکلیئر سب میرینز لینا چاہتے ہیں. بھارت کے جو ڈیزائنز ہیں وہ بڑے وسیع پیمانے پہ ہیں، لیکن جو ہمیں تجربہ ہے پچھلے میں سمجھتا ہوں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے آج دن تک کا، کہ جو بھی ممالک ایٹمی ہتھیاروں سے جنہوں نے اپنے آپ کو لیس کیا ہے، ان دو ممالک کے درمیان آپس میں جنگ نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خطرہ ہوتا ہے میوچل ڈسٹرکشن کا، جس کی وجہ سے دونوں سائڈز کو یہ احساس رہتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے یہ ہتھیار استعمال ہوتے ہیں تو وہ جنگ جو روایتی ہے اس سے تو معاملہ رہ جائے گا پیچھے، یہ آگے چل نکلے گی. اور اگر ایک سائڈ چلاتی ہے اپنے نیوکلیئر ویپنز تو دوسری بھی چلائے گی. سو دونوں طرف سے اگر چلتے ہیں تو دونوں تباہ ہوں گے. سو ان چیزوں کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ در حقیقت ایک اسٹریٹجک بیلنس آپ کو دیتے ہیں ایک علاقے میں. اور وہاں عموماً جنگ بات چیت میں تو بہت ہوتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے ہیں، لیکن ایکچوئل جنگ سے دونوں سائڈز بچ رہی ہوتی ہیں، اجتناب کر رہی ہوتی ہیں. اجتناب کر رہے ہیں. سو بھارت نے تیاری تو بڑی کی ہے اپنی، اس میں جو اس کے روایتی ہتھیار ہیں اس میں نئے ٹینکس بھی ہیں، جہازوں کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ فرانس سے بڑے ان کو مل جائیں، یہ بڑے ماڈرن جہاز مل جائیں، اور اس کے لیے بڑی بھاگ دوڑ بھی کر رہے ہیں. فوری طور پہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو کوئی 2-3 اسکواڈرن جو ہیں وہ تیار حالت میں مل جائیں. تو اس لحاظ سے تو میں یہ کہوں گا کہ روایتی لحاظ سے تو ان کی تیاری بہت ہے، اور وہ اس لحاظ سے روایتی ہتھیاروں میں ان کی برتری بھی موجود ہے. لیکن بھارت کو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ضرورت ہے سیکھنے کی. وہ سیکھنا چاہیے اس کو کہ جب آپ کا ہمسایہ ایک نیوکلیئر پاور ہو تو اس کے ساتھ کیسے گزارا کرتے ہیں، کیسے رہتے ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں ابھی تک ان میں وہ تمیز نہیں آئی. ابھی تک وہ جو زبانی بات چیت اور نعرہ بازی اور دھمکی دھونس، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ملک جس کو جو غلط فہمی میں مبتلا ہو وہ باتیں کرتا ہے اس طرح کی. ورنہ پتہ ہو کہ اس کے پاس بھی وہ مکہ ہے جو میں سنبھال کے بیٹھا ہوں تو میرے بھی منہ پہ آئے گا، تو دوسرا احتیاط کرتا ہے. اور پاکستان کی بالکل ڈکلیئرڈ پالیسی ہے. ہم نے جو ٹیکٹیکل ویپنز ہیں وہ ہم نے ہندوستان میں جا کے نہیں مارنے. اگر ہندوستان کے ایک بھی آدمی نے منہ نکالا ہمارے بارڈر کے اندر تو ہم اپنے علاقے میں ماریں گے اس کو تاکہ وہ یہاں سے دفاع ہو جائے. جیسے کولڈ سٹار ڈاکٹرین کی بات کی جاتی ہے. کولڈ سٹارٹ میں یہی ہے نا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے موبائل جو بیٹل گروپ ہیں وہ بنا لیے ہیں جی، اور چھوٹے سائز کے بیٹل گروپ جس میں کہ بریگیڈ سائز کا آرمرڈ بریگیڈ کے ساتھ کچھ ریجمنٹس وغیرہ ملا کے، جو کہ پہلے وہ آرمرڈ ڈویژنز وغیرہ سے سٹرائک کرنا چاہتے تو اس میں ان کو مہینہ لگ جاتا تھا موبلائز کرنے کو. اب یہ ہے کہ چھوٹے گروپ بنانے سے آپ ان کو بارڈر کے قریب رکھیں، 3-4 دن کے اندر موبلائز ہو جاتے ہیں اور آپ چڑھ دوڑیں. تو ہم نے اس کے خلاف اپنا جو ہمارا ڈاکٹر نے ہم نے بھی بنا کے رکھا ہوا ہے. ہماری بڑی ڈکلیئرڈ صاف پالیسی ہے کہ ہمیں یہ انتظار نہیں کرنا کہ چھوٹا گروپ ہے یا بڑا ہے، یہ کولڈ سٹارٹ ہے یا کچھ اور ہے. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے علاقے میں کون گھسا ہے. اگر ہمارے علاقے میں گھسا ہے اور وہ ہم اپنے روایتی ہتھیاروں سے اس کو ختم کر سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات. ٹھیک. اگر روایتی ہتھیاروں سے ختم نہیں کر سکتے تو پھر نیکسٹ ویپن ہمارا
न्यूक्लियर वेपन होगा, टेक्टिकल अच्छा जन साहब, अगर भारत इस तरीके से हमाकत करता है, कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन की जैसे बात की, वो अपनी फोर्सेस को बॉर्डर के करीब लेकर आता है और एक दफ़ा अपनी भरपूर जो है फोर्सेस को लगाकर पाकिस्तान के खुदा न खास्ता थोड़े से इलाके को ऑक्यूपाई कर लेता है, फिर हम एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचेंगे और हम इन हथियारों का इस्तेमाल करेंगे? तो यही कहा है कि हमारी टेरिटरी जो है वो मुकद्दस है, वो उस पर कोई बाहर का कब्जा नहीं कर सकता। अगर करेगा ठीक है, तो हम हक रखते हैं कि हम हर वो हथियार इस्तेमाल करें जिसके ज़रिए उसको निकाल के बाहर फेंका जा सकता है। सो उसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप सिर्फ टैंक तक इस्तेमाल करें, नहीं, टैंक्स हैं, मिसाइल्स हैं, या उसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स हैं, सब कुछ इस्तेमाल होगा अगर हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर ये ज़रूरत इसके बगैर हमारे मसलन टैंक टू टैंक बैटल होती है या एंटी टैंक वेपन से होती है और आप उनको मार कर भगा देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि भी वो तादाद बहुत ज़्यादा है और आप उनको नहीं इस तरह भगा सके तो आप बगैर सोचे हम इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करेंगे, हमारी एक पॉलिसी है। ठीक है। अच्छा जन साहब, एक तो आर्मी चीफ साहब ने ये कहा कि छोटे या बड़े लेवल के ऊपर अगर भारत की तरफ से जारियत की गई तो हम उसके बदले में जो करेंगे उसको नाकाबिले बर्दाश्त कीमत अदा करनी पड़ेगी। हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर राह की मुदाखलत की बात करें, लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री के ऊपर जिस तरीके से भारत की खिलाफ वर्जी है उसकी बात करें, अगर भारत की तरफ से ये जारियत तो की जा रही है, हम मद्दे मुकाबल आकर उनके लिए किस तरह के इकदाम कर रहे हैं? हमारा जो जारियत अभी है वो है कि आप एक दूसरे के बॉर्डर्स क्रॉस नहीं करते, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आप एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी करते हैं, और ये जारियत जो है ये सिर्फ फायर पावर की हद तक है। फायर पावर एक दूसरे के ऊपर इस्तेमाल हो रही है। अगर आप ये जारियत करते हैं कि आप हमारी सरजमीन पे कदम रखते हैं तो फिर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब जब हम ये कहते हैं कि हम आपको कीमत चुकानी पड़ेगी हमारे, अगर आप इस तरह करते हैं, हमारे इलाके में आते हैं तो ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे जी। उसकी 2-3 बुनियादी वजूहात हैं। कौन कौन सी? पहली वजह तो ये है कि हम खुद किसी के ख़िलाफ़ हमारे जारहाना अज़ाइम नहीं, हम किसी के इलाके में नहीं जाना, सिर्फ दिफा करेंगे। सो दिफा एक ऐसी चीज़ है जो एक मजबूत चीज़ है। आप ज़मीन पे अपने दिफा के लिए पूरा इंतज़ाम, आप जिस तरह माइंस लगाते हैं, कुछ करते हैं, आप हर तरह की ऑब्स्टिकल्स बना सकते हैं, आपकी तैयारी होगी। आप उसके साथ साथ हर तरह के ज़मीनी हथियार भी लगा सकते हैं, और दिफा करना ये आप जानते हैं कि आपने कैसे करना है, क्योंकि आपका अपना इलाका है। आप अपने इलाके में बैठ के ये सारा काम करेंगे, आप दिन रात अपने इलाके को तैयार करते हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि दिफा की वजह से हम अपनी जगह पे मजबूत हैं। दूसरा ये है कि एक तो पॉसिबिलिटी के दिफा में हम मजबूत और दुश्मन इसी में नाकाम हो गया, बात ख़त्म हो गई। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे दुश्मन नाकाम नहीं होता उसमें और दुश्मन को कुछ कामयाबी मिल जाती है और हम किसी और हथियार से नहीं रोक सकते, तो फिर हमारे न्यूक्लियर वेपन, जो टेक्टिकल वेपन हैं, उनका इस्तेमाल आ जाता है। तो इस लिहाज से जो हमला आवर अंदर आया होता है आपके इलाके में, जब आप उसको आने देते हैं और फिर उसका इंतज़ाम करते हैं, आप पीछे से काट दिया आपने, या आपने जहाज़ों के ज़रिए हेलीकॉप्टर्स के जरिए उसको तबाह किया, तो वो फिर इतनी तबाही होती है कि वो फिर वापस जाने के अहल नहीं रहता। अगर वो अपने इलाके में बैठा हो तो बात और है, लेकिन अगर आप दूसरे के इलाके में आके ये तबाही अपनी करवा रहे हैं तो फिर आप वहाँ से जा नहीं सकते। तो ये उनके अपने भी बाज़ लिखने वालों ने ये उनको कहा है कि आप जो शॉर्ट ऑपरेशन की बात करते हैं, जैसे हॉट परसूट की बात की आपने कि जी पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप्स हैं, हम उनको तबाह करना चाहते हैं, तो उनके अपने लोगों ने कहा कि अगर आप इस तरह की कोई हरकत करेंगे तो ये अमेरिका नहीं है कि अमेरिका ने उसामा बिन लादेन का किया था, और ये भी किसी को इल्म नहीं है कि हो सकता है वो पाकिस्तान की मर्ज़ी से किया हो। ये बहुत सारी इसमें बातें अब निकल रही हैं जहाँ से ये अंदाज़ा होता है कि अमरीकनों को इसलिए नहीं पूछा गया कि पाकिस्तान ये ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहता था और गालिबन पाकिस्तान की इजाज़त से हुआ ही, तो इंडिया को तो इजाज़त नहीं है। सो बहुत सारा उनके लिखने वाले उनको कहते हैं कि देखो ये काम कहना आसान है, अगर तुम कर बैठोगे तो वापसी के चांसेस आप लोगों के कम है, ये ना होने के बराबर कि कल आप वापस ना आए। ठीक है। अच्छा जन साहब, एक और उन्होंने बात की, जब आर्मी चीफ ने नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से बात की तो उन्होंने कहा था कि जो शिद्दत पसंद अनासर हैं, जो दहशतगर्द अनासर हैं, उनके दो मददगार और सहूलतकार हैं, उनको भी कैफरे किरदार तक पहुँचा कर ही दम लेंगे। एक बात तो ये होगी। दूसरी तरफ ये बताइएगा कि वो शिद्दत पसंद अनासर जो यहाँ से भागकर अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर पनाह हासिल कर चुके हैं, उनको मारने के लिए किस तरह की हिकमत अमली अपनाई जाएगी? देखिए चीज़ ये है कि जो आर्मी चीफ ने जो तकरीर की, अगर मैं उसको सम अप करूं
تو انہوں نے داخلی یعنی جیسے ہم کہتے ہیں اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کے دفاع کی بات بھی کی، اور آپ یہ کہہ لیجئے کہ فورن پالیسی جو ہماری وزارت خارجہ عموماً کرتی ہے اس کے بھی انہوں نے بعض نکات کو اپنی تقریر میں کور کیا۔ اچھا، اب چیز یہ ہے کہ جو لوگ ادھر موجود ہیں ان کا آپ کلا کما کر رہے ہیں، روز ریڈز ہوتے ہیں، لوگ پکڑے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ فائنینشیلز کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے۔ آج پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ چیئر کی، اس میں میرا خیال ہے مزید کچھ اقدامات کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جو لوگ کراس کر کے افغانستان چلے جاتے ہیں وہ بظاہر تو ہماری دسترس سے باہر ہو گئے ہیں۔ ان کا انیشل تو حل یہی ہے کہ آپ ایک تو ان کو داخل مت ہونے دیں، اپنے علاقے کو پوری طرح سرویلنس کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ وہاں سے بیٹھ کے جب اگر انہوں نے کوئی کام کرنا ہے یا اگر فوراً آ کے وہ یہاں کچھ کرنا چاہیں تو یہاں ان کا نیٹ ورک ہونا ضروری ہے، یہاں ان کے فیسیلیٹیٹر ہونے ضروری ہیں، یہاں ان کے ہینڈلرز یا ان کے جو مددگار ہیں وہ ہونے ضروری ہیں۔ تو اس وجہ سے چیف آف آرمی اسٹاف نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ صرف دہشت گرد نہیں، ان کے فیسیلیٹیٹرز، ان کے ہیلپرز، ان کے فائنینشیئرز، ہم سب کے خلاف ایکشن کریں گے۔ اچھا، اب اگر آپ یہاں پہ جو فیسیلیٹیٹرز ہیں یا جو سلیپر سیل جیسے ہم کہتے ہیں اگر وہ موجود ہیں اور ان کو آپ نے ختم کر دیا تو جو افغانستان سے آئے گا وہ بیکار ہے۔ اس کو اکیلے آ کے یا وہاں سے 2 4 10 بندے بھی لے آئے تو اس کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ میں کہاں جاؤں اور کیا کروں، آنے کی حماقت بھی نہیں کرے گا، حماقت نہیں کرے گا۔ پھر تو یہ لنکیج توڑنا جو ہے وہ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے۔ باقی پھر وہ افغانستان ان کو کب تک پالتا ہے وہ بھی دیکھا جائے گا۔ میرا نہیں خیال کہ افغانستان ان کو ساری عمر وہاں رکھ چھوڑے گا، بالآخر یہ اس خطے میں اسٹیبلٹی آئی تو ان کو دھکیلا جائے گا، وہاں سے نکالا جائے گا، تو پھر آپ ان کو ان کی اچھی طرح خیریت دریافت کریں۔ ٹھیک ہے، اچھا بالکل صحیح۔ افغانستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ ہمارا تاریخی اور خون کا رشتہ ہے، اس رشتے کی کوئی بھی طاقت اس کو توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایک لمحے کے لیے آپ تیسری قوت کو ایک سائڈ پہ رکھ دیجئے، پاکستان اور افغانستان کے درمیان اگر کشیدگی بڑھی ہے یا جو ابھی موجودہ صورتحال ہے، اس کا ذمہ دار آپ کی نظر میں خود افغانستان کے حد تک ہے؟ افغانستان جب ہم بات کرتے ہیں تو میں افغانستان کے لیڈرز کی بات کرتا ہوں، کیونکہ جو بھی حکومت بیٹھی ہوتی ہے وہ ملک کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے اور ہمیں اسی کو ہی مورد الزام ٹھہرانا چاہیے۔ وہاں پہ جو طالبان کی حکومت ختم ہونے کے بعد جو حالات ہوئے ہیں اس میں نارکوٹکس کی ٹریڈ، منشیات کی ٹریڈ، پیسے کی چوری، رشوت خوری، خرد برد، یہ چیزیں بہت عام ہوئی ہیں اور امریکنز نے روکا نہیں، بلکہ امریکنز ڈالر لاتے تھے وہاں خود بھی بانٹتے رہے، بلکہ امریکن سپاہی جو ہیں وہ طالبان کو بھی دیتے رہے ہیں کہ طالبان سے پیسے دیے، ان کو کہا ہمارے اوپر حملہ نہ کرنا، یہ بھی رپورٹس موجود ہیں۔ تو دونوں سائڈز پیسہ کماتی نہیں، طالبان کو بھی پیسے جاتے رہے اور جو دوسرے لوگ تھے ان کی حکومت کے بیٹھے ہوئے ان کو انڈیا بھی پیسے دیتا رہے اپنے مقاصد کے لیے، اور ان کو پیسہ دیتا رہے امریکہ بھی، سی آئی اے بھی، خود بھی وہ اپنے بینک لوٹتے رہے ہیں۔ بینک آف کابل آپ نے دیکھا وہ بیٹھ گیا، تباہ ہو گیا۔ یہ جو ساری چیز ہے اس نے وہاں کی سوسائٹی کو بے حس کر دیا ہے، پیسے کی لالچ ایسی ڈال دی ہے کہ سوائے اس پیسے اور ذاتی لالچ کے وہ ملکی مفاد کی طرف نہیں آتے، اور کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یہ ایک غلط قسم کا مائنڈ سیٹ بنا ہے جو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف جو چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ جی ہمارے رشتے ہیں ہمارا، وہ تو واضح ہے کہ ہماری ادھر پشتون آبادی، ادھر ان کی پشتون آبادی، وہی قبیلے آفریدیز ہیں یا شنواریز ہیں، یہ آپس میں رشتہ دار بھی ہیں، ملتے ملاتے ہیں۔ سو ایک تعلق ہے مذہب کا بھی کہ آپ مسلمان ہیں دونوں طرف، ایک تعلق ہے آپ کی زبان کا کہ دونوں طرف پشتو بولی جاتی ہے، ایک تعلق ہے آپ کے مشترکہ قبیلوں کا، وہ دونوں طرف اسی طرح موجود ہیں۔ اس طرح کی لاج بھی تو رکھیں، وہ جو تعلق ہے آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ اب ایک سلسلہ ہے کہ ایک غلط قسم کی لیڈرشپ نے ایک وہاں پہ عوام کو گمراہ کیا ہوا ہے، اب وہ لیڈرشپ کا کسی نہ کسی وقت اس نے بے نقاب ہونا ہے۔ یہ صورتحال انڈیا نے پیدا کی کیونکہ انڈیا چاہتا تھا کہ افغانستان میں امن نہ آئے تاکہ انڈیا وہاں بیٹھا رہے اور طالبان بھی رہیں اور پاکستان میں وہ گڑبڑ کراتا رہے۔ پاکستان چونکہ خطے میں امن لانا چاہتا تھا، ہم نے طالبان کے مذاکرات بھی کروائے، لیکن وہ انڈیا اور افغانستان کی انٹیلیجنس نے مل کے اس کو سیبوٹاج کیا
اگر وہ اپنے ملک کے مفاد میں یہ خاموش رہتے، ملا عمر چلے، مر گیا تھا ملا عمر، تو کیا ضرورت تھی کہ اس وقت اس کا بھانڈا پھوڑتے؟ وہ چلتا رہتا، آپ کے مذاکرات ہوتے رہتے، کوئی امن آ جاتا ملک میں تو کسی وقت پھر ملا عمر کی بات بھی آ جاتی. لیکن انہوں نے بدنیتی سے یہ قصہ کھولا تاکہ مذاکرات ختم ہو جائے. وہ طالبان میں پھوٹ پڑی، وہ مذاکرات ختم ہو گئے. اب مذاکرات کا مستقبل کیا ہے؟ اب مذاکرات کا مستقبل جو ہے اس میں تھوڑی ڈیلے ہے، لیکن انشاءاللہ ہوں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس چیز کا احساس طالبان میں بھی ہے کہ آئی ایس ابھر رہی ہے، وہ آ گئی تب مسائل بن جائیں گے. اگر افغان گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے پاؤں لگ جاتے ہیں تو طالبان نے بھی بالآخر کچھ حل نکالنا ہے. کچھ پاکستان کا پریشر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ افغانستان میں بعض سمجھدار لوگ جیسا اشرف غنی ہیں وہ اس چیز کی اہمیت بھی سمجھتے ہیں. صرف سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ان کو یہ پتہ لگ جائے، سمجھ جائیں کہ امن انڈیا نے نہیں لا کے دینا، امن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اگر آیا تو وہ پاکستان کے ذریعے آئے گا، تو پاکستان سے معاملات اپنے ٹھیک کریں. وہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ ان کو اس چیز کا احساس دلایا جائے، اور جب احساس ہوگا تو انشاءاللہ خطے میں امن بھی آئے گا، اور پاکستان کے رشتے اور وہ تعلقات، روابط وغیرہ جو ہیں وہ دوبارہ اسی طرح سیدھے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ پر امید ہیں کہ یہ احساس ان کے اندر غالب آ جائے گا؟ میں پر امید اس لیے ہوں کہ لازماً افغان قوم بھی خود جنگ سے تنگ آئی ہوگی. آپ دیکھیے کہ قتل و غارت کا یہ سلسلہ 1978 سے چلا ہوا ہے، اور اگر آپ اس کو آج دیکھیں تو تقریباً 35 سال ہو گئے، 37 سال ہو گئے اس قصے کو چلے ہوئے. تو یہ تباہی یہ قوم کب تک برداشت کرے گی؟ بالآخر امن کی خواہش اندر نکلتی ہے، اور ملک بھی، علاقہ بھی ترقی تبھی کرتا ہے جب امن ہوگا وہاں پہ. اب امریکی اگر وہاں سے اپنا سامان لے گئے یا وہاں سے چلے گئے، تھوڑے رہ گئے، تو جو امریکنوں کی ڈالروں کی ریل پیل تھی وہ ختم ہوئی. اب لوگوں کو سوچ آئے گی کہ ہم نے اپنے کاروبار دوبارہ سے شروع کرنے ہیں، اسٹیبلش کرنے ہیں، تاکہ زندگی گزاریں، کوئی پیسہ کمائیں، کچھ کریں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اشرف غنی کے ہوتے ہوئے بالآخر ہماری کوششیں بھی ساتھ ہوں گی، رنگ لائیں گی، تو انشاءاللہ خطے میں امن آئے گا. اچھا اللہ تم انشاءاللہ. اچھا جن صاحب، آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے کہا کہ کشمیر برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ ہم نے اس نامکمل ایجنڈے کو مکمل کرنے کے لیے کس طرح کی کوششیں کی، اور دوسری طرف بھارت جو ہے اقوام متحدہ کی قراردادیں ہونے کے باوجود اس کو مسئلہ مانتا ہی نہیں ہے، اس کو ایشو ہی نہیں مانتا، پھر یہ مکمل کیسے ہوگا؟ پاکستان نے تو بارہا کوششیں کی. جب 1948 میں شروع میں ہی بھارت اقوام متحدہ میں چلا گیا تو پاکستان نے اس وقت بھی روڑا نہیں اٹکایا. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے اقوام متحدہ مسئلہ حل کر، لیکن اقوام متحدہ مسئلہ حل کرے کہ انہوں نے کہا جی افواج وہاں سے ہٹائی جائیں تاکہ ایک آزادانہ ماحول میں وہاں پہ کروایا جائے، استصواب رائے کروایا جائے. اب انڈیا جو ہے وہ اس نے کہنا شروع کیا کہ نہیں، فوجیں تو پاکستان نے پیچھے کھینچنی، ہماری تو رہیں گی. پاکستان کا اسٹانس تھا کہ نہیں، دونوں طرف سے افواج جائیں تاکہ کشمیری آزادانہ رائے دے سکیں. سو اس جھگڑے میں پڑے اور وہ چلتا گیا. اس کے بعد لیاقت علی خان تھے، ان کی نہرو سے بات چیت ہوتی رہی، میٹنگز بھی ہوئی. پھر ایوب خان آ گئے، ان کے دور میں نہرو کے ساتھ 2 دفعہ میٹنگز ہوئی. نہرو یہاں بھی آیا، ایوب خان بھی وہاں باہر کہیں جا رہے تھے تو ایئرپورٹ پہ رک کے انہوں نے کافی دیر اس سے بات چیت کی. لیکن ہر دفعہ وہ بات چیت سے پھرتے رہے کیونکہ اندر بدنیتی تھی. بھارت کو جب بھی ہم نے کہا کہ جی آپ نو وار پیکٹ کر لیں، چلیں آپ یہ معاہدہ کر لیں کہ ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کریں گے، تو بھارت ہر دفعہ کہتا رہا کہ جی حملہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے آپ لے کر لیں، لیکن اس میں کشمیر شامل ہے. بھائی کشمیر تو جھگڑے والی جگہ ہے. اگر ہم یہ شامل کر لیں کہ کشمیر میں بھی یہ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب کہ آپ نے بھارت کا تسلط تسلیم کر لیا. تو اس طرح کی فضولیات میں ہم پڑے رہے. پھر 3 جنگیں ہو گئی. بھارت پچھلے کئی سالوں سے دیکھیں ان میں سب سے بڑی انہوں نے مکاری ہمارے ساتھ یہ کی کہ 1973 میں شملہ معاہدہ ہوا، اور شملہ معاہدے میں یہ طے پایا کہ کشمیر کا جھگڑا جو ہے ہم اقوام متحدہ کی بجائے کوشش کریں گے کہ ہمارے بائیلیٹرل آپس میں حل ہو جائے.
اس چیز نے آپ کو اتنا خراب کیا کہ آج 40-42 سال ہو گئے انہوں نے الجھایا ہوا ہے آپ کو اس گفتگو میں، اور گفتگو کبھی کرنی ہے کبھی نہیں کرنی ہے، بھارت کے ہاتھ میں ہے، وہ مرضی سے چلاتا رہتا ہے کہ جی ہم بات نہیں کریں گے، ہم کریں گے۔ پاکستان پہلے تو منتیں کرتا رہا، بات نہیں ہوئی، اور جب ہوتی ہے تو ٹال ٹرکھا دیتے ہیں، کسی نہ کسی اور کھاتے میں الجھ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ہٹ درمی ہے، یہ ایک ایسا قصہ ہے جہاں بھارت نہیں چاہتا رہا کہ اس کی پوزیشن تبدیل ہو۔ اب چیز یہ ہے کہ سمجھنے کی بات، چیف آف آرمی اسٹاف نے جب یہ کہا کہ یہ ایک نامکمل ایجنڈا، یہ پارٹیشن کا ایک پوائنٹ ہے جو چلا آ رہا ہے، وہ اس لیے کہا کہ پارٹیشن کی جو ہماری بنیاد تھی، جو اصول طے ہوا، وہ یہ تھا کہ وہ علاقے جس میں مسلمان آبادی میجورٹی میں ہے وہ پاکستان کا حصہ بن جائیں گے۔ اب کشمیر ہمارے بارڈر کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ ملتا ہے، ایکسٹینڈ کرتا ہے، پاکستان کے اندر رستے آتے ہیں کشمیر سے بھی اور ادھر سے بھی جاتے ہیں، سارے دریا ادھر سے ادھر آ رہے ہیں، یعنی ایک قدرتی مذہب کا، ہمارے علاقے کا، جغرافی کا ایک تعلق اور رشتہ ان سے ملتا ہے۔ لیکن اصول کے مطابق مسلمان آبادی کی حیثیت سے اس کو پاکستان کا حصہ بن جانا چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں کیا انگریزوں نے، اور بلکہ یہاں تک کہ جب کشمیر ان کو دیا تو گرداسپور کا علاقہ جو کہ پاکستان کا حصہ بن رہا تھا، جو کہ جہاں پہ مسلمان زیادہ تھے، وہ انڈیا کو دے دیا۔ لائن جو ڈرا کی وہ ایسی ڈرا کر دی کہ تو گرداسپور، اور یہ 14 اگست کو حوالے کیا یہ نقشہ، جس سے قائد اعظم کو اس دن پتہ لگا کہ یہ کام انہوں نے کر دیا جب مملکت بن گئی۔ تو اس چیز کی وجہ سے بھارت کا تسلط انگریز مضبوط کر گئے، آج بھارت ہٹ درمی دکھا رہا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے جو یہ کہا کہ یہ پینڈنگ، وہ انہوں نے اس اصول کی بنیاد پہ کہا ہے جس اصول پہ پاکستان اور ہندوستان کے 2 ملک بنائے گئے۔ اب چیف آف آرمی اسٹاف کا مزید جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو حل کرنا، وہ سمجھنے کی بات ہے کہ بھارت یہ سمجھے کہ آج 68 سال گزرنے کے بعد پاکستان کے لوگ اس قصے کو بھولے نہیں، کشمیر کا مطالبہ آج بھی موجود ہے، کشمیری لوگ بھولے نہیں، وہ آج بھی مطالبہ موجود ہے، بلکہ اس میں تیزی آئی ہے کہ کشمیر میں اب پاکستان کے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، کھلم کھلا پاکستان صرف جھنڈے نہیں لہرائے جاتے، 14 اگست ہوتا ہے تو وہاں پہ جشن آزادی منایا جاتا ہے، 15 اگست ہوتا ہے یوم سیاہ منایا جاتا ہے، یہ بھی جی اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے۔ اب اگر آپ آج ساری چیزوں کو دیکھیں تو وقت کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں وہاں پہ کشمیر میں عوام کے اندر آزادی کا شعور پہلے سے بڑھ رہا ہے۔ تو یہ چیز ہندوستان کو سوچنی ہے کہ 68 سال میں یہ معاملہ اس کی مرضی کے مطابق حل نہیں ہو سکا، اور یہ حل ہونا ہے تو یہ بنیادی اصولوں کی بنیاد پہ اور بین الاقوامی قوانین کی بنیاد پہ یہ حل ہونا ہے، اور اس کے لیے اگر یہ خواہش ہو ہندوستان کی کہ یہ حل کیے بغیر خطے میں امن ہوگا تو وہ امن نہیں ہوگا، بلکہ کشمیری جدوجہد اپنی کرتے رہیں گے اور پاکستان ان کی ہر طرح سے مدد کرتا رہے گا۔ چلو مجھے بریک لینی ہے ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آ کر اپنی بات چیت کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ڈیفنس میٹرز میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ اچھا جن صاحب، یہ بھارتی وزیر اطلاعات ہیں راجیو راٹھور صاحب، یہ کہتے ہیں کہ جی بھارت داؤد ابراہیم اور حافظ سعید کو پکڑنے کے لیے پاکستان کے اندر اسپیشل آپریشن کر سکتا ہے۔ اگر بھارت کو اس طرح کی حماقت کرتا ہے، طریقہ کار کیا ہوگا اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ داؤد ابراہیم ادھر نہیں ہے۔ یہ اگر ہندوستان کو شک ہے، خیال ہے کہ کوئی ایسا اس سے ملتی جلتی شکل کا آدمی انہوں نے کہیں دیکھا ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں ان کی اپنی سوچ اور حماقت ہے۔ داؤد ابراہیم ادھر نہیں ہے۔ داؤد ابراہیم ایسا بے وقوف آدمی نہیں ہے کہ وہ یہاں بیٹھا رہے گا اس خیال سے کہ انڈیا کا پکڑے اس کو یا پاکستان کا بھی حوالے کر دے، وہ چیزیں نہیں ہیں۔ اب داؤد ابراہیم کو یا حافظ سعید کو آپ ایک طرف رکھ دیں، حافظ سعید ہے، آپ ہیں، میں ہوں، کوئی بھی شخص ہے جو پاکستانی ہے، اس کی حفاظت ہماری پاکستان کی حکومت پاکستان کی، پاکستانی افواج کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے۔ اگر اس کو پکڑنے کے لیے یا لینے کے لیے کوئی احمقانہ قسم کا قدم اٹھائے
تو اس کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو یہاں قیدی بنا لیا جائے. تو اگر ایک آدمی کو لے جانے کے شوق میں کوئی 10 قیدی چھوڑ جائے, بڑا اچھا سودا ہے. میں تو کہوں گا یہ کرنا چاہیے, ان کو بھی کرنا چاہیے اور ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے. مطلب دعوت دے رہے ہیں. ہاں, میں تو دعوت دے رہا ہوں کہ کریں, تاکہ یہ ایک دفعہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے اور پھر ہم یہ کہہ سکیں کہ جی آپ کے 10 قیدی ہیں, ان کو چھڑانا ہے تو کچھ بات چیت کر لیں آ کے. ان کا شوق بھی پورا ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا ہم کتنے پانی میں. یہ بڑی اہم کہانہ سی. پتہ اس میں کیا وجہ کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں. ہندوستان ایسی اہم کانہ باتیں کیوں کرتا ہے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ 1971 کی جو جنگ تھی, جس میں پاکستان کو شکست ہوئی اس لحاظ سے کہ ہمارا ایسٹ پاکستان کا علاقہ الگ ہو گیا. مغربی پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ٹھیک ہے, کیونکہ مغربی پاکستان میں کوئی ہندوستان کی کوئی ایسی دفاعی کامیابی نہیں تھی, کیونکہ اس وقت ہم بڑے مشکل حالات سے دوچار تھے. تو اس جنگ نے 1971 والی نے ان کے لوگوں کے ذہنوں میں ایک بڑا غلط سا ایک تصور پیدا کر دیا ہے کہ ہم جو جی چاہے کر سکتے ہیں. بھئی اس وقت کے حالات اور آج کے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر بات سنیں اس کی, مانک شاہ کی ایک ویڈیو ہے تو آپ دیکھیں تو مانک شاہ کہتا ہے کہ جی پاکستان کی فوج وہاں پہ بہت زبردست لڑی ایسٹ پاکستان میں, لیکن ایسٹ پاکستانی سارے خلاف تھے. ہم نے ان کو مکتی بانی میں اپنے لوگوں کو ساتھ دیے ہوئے تھے اور مکتی بانی چلائی ہوئی تھی. دوسری طرف ہم اپنی فوج لے کے چڑھ دوڑے, اور اس نے خود اپنے منہ سے کہا ہے کہ پاکستان کی فوج اگر ایک آدمی تھا, ہمارے 15 تھے. یعنی اتنی بڑی آپ نے, بہت بڑا فرق آپ نے رکھا. تو یہ ہو گیا. دوسری طرف ہمارے پاس بنگالی تھے یہاں پہ 71 کی جنگ میں, ہمارے تو بنگالی آفیسرز ہماری فوج میں ساتھ ساتھ تھے. اب وہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو کے بہت سارے بنگالی جو تھے باغی ہو گئے, چھوڑ کے چلے گئے جا کے. یعنی خود میرے سیکٹر میں جس میں تھا, وہاں سے کچھ آفیسر جو ہیں وہ بارڈر کراس کر کے انڈیا میں جا ملے. اگلے دن انڈین فوج کو لے کے آ گئے کہ جی یہ ہم نے مائن فیلڈ میں جگہ رکھی ہوئی ہے, رستہ آپ اس میں سے نکل جائیں. تو غداریاں اس زمانے میں ہوئیں جو آج نہیں ہیں. آج پاکستان کی فوج ایک بیٹل ہارڈنڈ فوج ہے, جس نے بہت سارا خون بہتا بھی دیکھا ہے, خود بھی بہایا ہے اور بہتا بھی دیکھا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دفاعی انداز سے بہت زیادہ مضبوط ہیں. آپ نے ثابت کیا دنیا پہ کہ آپ کس طرح ٹیررزم کو کنٹرول کرتے ہیں. آپ نے ثابت کیا ہے کہ بلوچستان میں باہر سے اتنی فنڈڈ, اتنی بڑی تحریک چلائی ہوئی جو باہر سے کئی ممالک اس میں شریک تھے پاکستان کے خلاف, اس کو آپ نے کس طرح ختم کیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پرابلم بہت بڑی یہ ہے کہ قد 6 فٹ ہے, لیکن وہ خیال میں اپنے اس کو 11-12 فٹ سمجھتے ہیں. یہ جو سوچ ان کے اندر ہے, یہ 1971 کی جنگ کی وجہ سے آئی ہے. ورنہ ان کو جو مار پڑی تھی 65 میں, وہ کافی تھی اس لحاظ سے کہ ان کی جرأت اور ان کے حوصلے ہمیشہ کے لیے پست ہو چکے تھے. یہ 1971 کی جنگ نے ایک بڑا غلط سبق دیا. آج پاکستان کے اوپر کندھوں پہ مشرقی پاکستان کا بوجھ نہیں ہے. آج ہمارا ایک ملک ایک ہوموجینس پورا خوشحال اور مستحکم پاکستان ہے. ملک ہے. آپ اس کا دفاع جانتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے, اور آپ نے واضح کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی وہ فضولیات بولتے رہیں گے. ان کے ایک اور پیچھے وزیر نے کہا کہ جی انڈیا کو جس طرح اسرائیل جا کے اٹیک کرتا رہے, اس طرح کے اس پیٹرن پہ انڈیا کو پاکستان کے اوپر کرنا چاہیے. پھر بے وقوف ہو, دیکھو پاکستان جارڈن نہیں ہے, پاکستان فلسطین نہیں ہے, کیسے تم کرو گے؟ یہ چیزیں جو ہیں یہ وہ اپنی قوم کو ان کے لیڈر ایک غلط رستے پہ لگا رہے ہیں, اور یہ سارا غرور اور یہ سب کچھ خاک میں مل جائے گا جس دن انہوں نے یہ ایک غلط قدم اٹھایا اور آگے سے جوتے پڑے, بالکل ختم ہو جائے گا معاملہ. یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ کبھی بھی انسان کو فضولیات میں نہیں پڑنا چاہیے, کیونکہ اس سے عزت جاتی رہتی ہے. آج اگر انڈیا کو دیکھا جائے تو مودی کے آنے کے بعد ایک ٹیررسٹ آ گیا, وزیر اعظم بن گیا. اس کے آنے کے بعد وہ ساری سوچ جو ہے جس میں کچھ کامن سینس ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی. آپ ہوا میں اڑنا شروع ہو گئے, ایسی باتیں کرنے. اس سے تو بھارت کا اپنا نقصان ہو رہا ہے نا. نقصان ہو رہا ہے, ایک غلط سوچ جنم لے رہی ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ کل کو اگر اس میں دیکھیں نا, امریکہ, یہ قدرت کا بھی اپنا ایک نظام ہے. امریکنوں نے اپنے جو ان کے ہوسٹیجز تھے ایران میں, وہ ایک دفعہ چھڑانے کی کوشش کی. بہت بڑی فورس لے کے آئے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے. وہ جب انہوں نے اتاری جس جگہ پہ وہ ریگستانی علاقہ تھا, وہاں ڈیزرٹ میں طوفان آ گیا.
وہ ہیلی کاپٹر اڑ ہی نہیں سکے. جو ان کے فوجی شوجی آئے تھے کوئی بھاگے, کچھ ایرانیوں نے پکڑ لیے. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایسے کاموں میں قدرت بھی کچھ رول پلے کرتی ہے, اللہ بھی کرتا ہے, اور بندوں کے بھی اپنے آنکھیں, کان اور ہاتھ ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ سارا کچھ بند کر کے بیٹھے ہوئے. بالکل صحیح. اچھا جن صاحب, ایک تو ہم نے دیکھا تھا کہ گزشتہ ماہ کے اندر جس طریقے سے شوال کے اندر زمینی کارروائی کا اعلان ہوا, پھر اس کے بعد ہم نے آغاز بھی دیکھا, پہلی مرتبہ وہاں پہ پاکستانی فوج کی طرف سے ڈرون حملہ کیا گیا جس کے اندر 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے. اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, اور یہ جو ڈرون تھا یہ پاکستانی فوج کے لیے کتنا مؤثر ہتھیار ثابت ہوگا؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے, بہت مؤثر ہے, کیونکہ دنیا میں بڑے تھوڑے ملک ہیں جن کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے. آپ جو ڈرون بناتے ہیں جس کے ذریعے آپ ریکانیسنس کرتے ہیں, فوٹوگرافی, یہ وہ کوئی خاص چیز نہیں ہے, وہ بڑا آسان کام ہے. لیکن یہ کہ آپ میزائل چلا رہے ہیں, وہ ڈرون اتنا پاورفل ہو کہ وہ میزائل کا جھٹکا سہ سکے اور پھر آپ کا نشانہ بھی ٹھیک لگ سکے, پھر آپ زمین سے بیٹھ کے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. اس ڈرون میں آدمی تو ہے کوئی نہیں, تو آپ وہ میزائل جو چلا رہے ہیں اس کا یہ ایکوریسی, نشانہ آپ زمین سے کنٹرول کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے جو کہ پاکستان نے حاصل کی ہے. اس سے مغربی دنیا میں ادھر ادھر کافی کھلبلی مچی ہے, بڑی تکلیف ہوئی ہے لوگوں کو. ہونی بھی چاہیے. جب بھی کوئی مسلمان ملک تھوڑا کوئی ترقی کرتا ہے, اس کے ہاتھ میں کچھ ہے, خاص طور پہ پاکستان, تو مغربی ممالک میں ضرور پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں. اب امریکہ کو ہم مانگتے رہے یہ ٹیکنالوجی, اس کو بہت کہا ہم نے کہ بھئی آپ ہم سے کہتے ہیں کہ ڈو مور, تو ہمیں یہ ٹیکنالوجی دیں, آپ بھی تو یہ استعمال کرتے ہیں, ہم بھی کریں تاکہ لوگوں کو ماریں. انہوں نے نہیں دی. اب جب آپ نے حاصل کر لی تو آپ سوچیں کہ ان کو کتنی تکلیف ہوگی اس چیز کی, کہ ہمارے تو محتاج نہیں رہے, خود اس سے بنا لیا سارا یہ انہوں نے خود اپنا کر لیا. اور یہی ہونا چاہیے, قوموں کو جدوجہد کر کے اپنے لیے چیزیں حاصل کرنی چاہیے. تو ایک تو یہ بڑا. اب شمال کے نقطہ نگاہ سے اگر آپ دیکھیں تو اس کی بڑی ریلیونس ہے. شمال کا علاقہ پہاڑی ہے, دشوار گزار ہے, چڑھائیاں ہیں اور جنگل بہت ہے, جس کی وجہ سے آپ کو تھوڑے فاصلے سے آگے نظر ہی نہیں آتا کہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی آپ سے 10 گز پہ فاصلے پہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو نظر نہیں آیا, اس نے گولی چلائی, آپ کا سلسلہ پاک ہو گیا. اب اس چیز کو آپ اگر یوں دیکھیں کہ درختوں میں چھپے ہوئے انہوں نے وہ مائنز اور بامز وغیرہ, آئی ڈیز جیسے ہم کہتے ہیں, وہ بھی لگائے ہوتے ہیں. چنانچہ آپ کو پتہ نہیں چلا, آپ جنگل میں سے رستہ بنا رہے ہیں, گزر رہے ہیں, تو وہ کوئی پھٹ گیا, لوگ مارے گئے. سو وہاں پہ آپ کا آگے بڑھنا, جنگ لڑنا, وہ بڑا کافی مشکل اور اس میں بہت ساری قربانی دینی پڑتی ہے. اس چیز کو اگر مد نظر آپ رکھیں کہ آپ اپنی انسانی جانوں کو نسبتاً بچا کے رکھنا چاہیں, تو پہلی بات تو ہے کہ آپ کو وقت کافی لگے گا. دوسرا یہ کہ آپ کو بہت سارا آپ کو اپنے ہوائی جہازوں کے اوپر انحصار کرنا پڑے گا, کہ جنگل میں عام تو نظر نہیں آتے لوگ پھرتے ہوئے, لیکن اگر کہیں ادھر ادھر کھلی جگہ پہ نظر آ گئے جاتے تو آپ کی انٹیلیجنس مضبوط ہو, آپ ہوائی جہازوں سے ماریں گے. اسی طرح آپ کو انٹیلیجنس ہوئی, خبر ملی کہ کہاں پہ یہ لوگ جمع ہیں کسی مکان میں کچھ, تو آپ اپنے ڈرونز کے ذریعے ان کو ماریں گے. اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ تو یہ سلسلہ چلے گا. یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ سلسلہ تھوڑا لمبے وقت کے لیے چلے گا, اور یہ بڑا تھوڑا تھوڑا کر کے علاقہ کلیئر ہوگا, اور کچھ وقت لگے گا کہ ہم شوال کے اوپر اپنا پورا قبضہ ظاہر کر سکیں. بالکل ٹھیک. جی ناظرین, آج کے ڈیفنس میٹرز کے اندر اب ہم شامل کریں گے سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے کچھ سوالات کو. جن صاحب وسیم صاحب پوچھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان 4 جنگیں لڑی جا چکی ہیں. وہ کہتے ہیں 1948 کی بات کی, 1965, 1971 اور پھر 1999 کی انہوں نے بات کی. تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت نے جنگوں سے کیا سیکھا ہے اور کیوں ہم ایک اور جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ ہم جنگ کی طرف نہیں بڑھ رہے. دیکھیں, دھونس اور دھمکی تو بھارت لگا رہا ہے, پاکستان نے تو جنگ کا کہا ہی نہیں. سو ہم نے یہ سیکھا کہ جنگ جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں. جب بھی 2 ملکوں کے درمیان جنگیں ہوتی ہیں, بالآخر پھر بات چیت, نیگوسیشنز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور جنگ کا اختتام ہوتا ہے. جنگ سال لڑ رہے ہیں, آپ دیکھتے ہیں نا ابھی افغانستان میں 12-13 سال کے بعد, 14 سال کے بعد آپ کہتے ہیں جی طالبان سے گفتگو کرنی ہے, نیگوسیشنز. تو ہم نے تو سبق یہ سیکھا ہے کہ ہم نیگوسیشنز کو اہمیت دیتے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر جنگ ہمارے اوپر تھوپی گئی, ہمارے علاقے میں اگر کسی نے جاریت کی, پھر ہم مقابلہ کریں گے اور اس کو روکیں گے. اس کے علاوہ ہم بار بار بھارت کو اسی چیز کی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ مذاکرات کے میز پہ آئیں اور کشمیر کے مسئلے کا بات چیت کے ذریعے حل نکالیں. توقع کرتے ہیں کہ بھارت کو وہ بھی, ان کو بھی سمجھ لگے گی بات, وہ بھی ہوش کے ناخن لیں گے.
اور وہ سمجھیں گے اس چیز کی اہمیت کہ اس کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، اور مسئلہ حل نہیں ہوگا تو امن نہیں ہوگا، ترقی نہیں ہوگی، تو پھر شاید بات چیت کرنے پہ تیار جن صاحب لیکن جس طرح کی حرکتیں ابھی بھارت کر رہا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ انہوں نے جنگوں سے کچھ نہیں سیکھا. لیکن ابھی ایک کوتاہ نظر قسم کا وہاں پہ پرائم منسٹر آ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ صورتحال ہے. ضروری نہیں کہ ہمیشہ وہی بیٹھا رہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ملک میں کہیں پریشر آئے اور اس کو لوگ بہت سارے اس کے میں نے آرٹیکل اور چیزیں پڑھی ہیں جہاں اس کے لوگ لکھ رہے ہیں کہ بھئی تم نے بات چیت کو ختم کر کے اچھا نہیں کیا، لڑائیاں کر کے دیکھ لی ہوئی ہیں، بات چیت کرنی چاہیے تھی. آپ لوگ بات چیت کے لیے شرائط رکھتے ہیں، پاکستان مان نہیں رہا تو بات چیت نہیں ہوگی تو کیسے آگے بڑھیں گے. ان کے اپنے لوگ بہت سارے کویشچن کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی وقت پہ، اور حقیقت بھی یہی ہے، بات چیت کے علاوہ اگر کوئی اور حل ہوتا تو پھر دیکھا جاتا، لیکن جب ہے ہی نہیں تو آج کی ہٹ درمی کتنے عرصہ چلے گی، پھر بلاخر آپ کو بات چیت مذاکرات کے میز پر آنا پڑے گا. اچھا جن صاحب، رابعہ خان کہتی ہیں کہ دشمن ایک چال کے طور کے اوپر ایک اقدامات کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور یہ پاکستان کے لیے بڑی الارمنگ سچویشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ فوج کو ہر جگہ کے اوپر الجھا دیا جاتا ہے کیونکہ دشمن کو پتہ ہے کہ آپ کی افواج ہی ہیں جو کہ ہر جگہ کے اوپر ان کا بھی مقابلہ کرتی ہیں، سارے کام بھی کرتی ہیں، اور اگر انہیں کچھ نظر نہیں آتا تو دریاؤں کے اندر پانی چھوڑ دیتی ہیں اور آپ کی جو افواج ہیں وہاں پر لگ جاتی ہیں، فلڈز وغیرہ آ جاتے ہیں. جس کا یہ درست کہہ رہی ہیں رابعہ، لیکن قصہ یہ ہے کہ بہرحال افواج اس ملک کی فوج ہیں. آپ نے ہر لحاظ سے اپنے عوام کا دفاع کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کو مسائل سے، تکلیفوں سے اور آفات سے آپ نے نجات دلانی ہے. تو اس وجہ سے یہ بوجھ بالکل ہے. صرف اس میں ہمارے عوام کو یہ چاہیے کہ حکومت کو مشورہ دیں اور ان کے اوپر پریشر ان کو ڈالنا چاہیے، پریشرائز کرنا چاہیے کہ آپ اپنے سول اداروں کو فعال کریں. جیسے ہمارا سول ادارے ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ جیسے ڈیزاسٹر ریلیف کا ہمارا محکمہ ہے، صوبائی بھی ہیں، فیڈرل بھی ہے. اگر وہ اچھی طرح فعال ہوں تو پھر شاید ایسی ضرورت نہ پڑے. لیکن جب تک یہ نہیں تو آپ عوام کی خاطر یہ کریں گے، عوام کو تباہی میں تو نہیں چھوڑا جا سکتا. ٹھیک ہے جن صاحب، ایک جو کمنٹ ہے وہ آپ کے حوالے سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ انڈین فوبیا کی انہوں نے بات کی، ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک نام کیا ان کا کون؟ سر ریڈز کے نام سے کرتے ہیں یہ. اچھا، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک یہ والی سوچ جو ہے ہمارے اندر پائی جائے گی تب تک بھارت اور پاکستان جو ہے نا وہ کبھی مذاکرات کی میز پر آ ہی نہیں سکتے. انڈین فوبیا کس کو ہے؟ یہ غلط ہے. ہمیں انڈین فوبیا نہیں ہے. ایک کشمیر کا مسئلہ اگر آج حل ہو جائے، بیٹھ کے آپ بات چیت کر کے حل کر لیں، ایک دو مسئلے ہیں جو آپ کے، تو بات ختم ہو جاتی ہے. پھر کون سے فوبیا اور کون سی ایسی چیز. اصل فوبیا انڈیا کو ہے. وہاں اگر کسی کی گائے کسی نے دودھ نہیں دیتی وہ کہتا ہے جی آئی ایس آئی نے کچھ کر دیا. فوبیا یہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ہاں الیکشن جو ہے جب لڑا گیا تو بھارت کوئی ایشو نہیں تھا اس میں. کسی نے بجلی کا نعرہ لگایا کہ جی بجلی ہم سپلائی کریں گے، کسی نے کہا جی ہم تنخواہیں بڑھا دیں گے، کسی نے کچھ. لیکن یہ کسی نے نہیں کہا کہ اگر میں وزیر اعظم بن گیا تو میں بھارت کو سبق سکھا دوں گا. بھارت کے وزیر اعظم نے الیکشن اس پہ لڑا ہے، اس کو فوبیا ہے. اسی نے بتایا کہ یہ فوبیا ان کا بہت پرانا ہے. چنانچہ بنگلہ دیش میں بھی جا کے جو ایسٹ پاکستان بنانے کو توڑنے میں انہوں نے حرکت کی تھی، وہ پاکستان فوبیا تھا ان کا. وہ پاکستان کے وجود کو قبول نہیں کر رہے تھے. تو یہ ایک بڑا شرمناک قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ رویہ ہے جو ادھر سے ہے. فوبیا ادھر ہے جہاں الیکشن بھی پاکستان کے مخالفت نعرے لگا کے تو وہ جیتے جاتے ہیں، جہاں پاکستان کو توڑنے کی سازشیں بھی کی جاتی ہیں، جہاں آپ بیٹھ کے ہر وقت رونا بھی روتے رہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم سبق سکھا دیں گے، پاکستان کو یہ کر دیں گے. پاکستان فوبیا انڈیا کا رکھ کے نہیں بیٹھا ہوا. پاکستان تو کہتا ہے بھائی میرے، آپ مسائل اور جھگڑے حل کریں تو آپ بھی خوش، ہم بھی خوش، پھر آپ ہمسائے اچھے ہمسائے بن کے تو ساتھ ساتھ رہیں. بالکل صحیح. جن صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا. جی ناظرین، یقینی طور کے اوپر یہ 1971 والا پاکستان نہیں ہے. یہ وہ پاکستان ہے جس نے گزشتہ 14-15 سال میں 70,000 انسانی جانوں کی قربانی دی ہے اور خوشحال اور مستحکم پاکستان ہے. اگر اس پاکستان کے اندر کسی قسم کی دخل اندازی کی گئی، حماقت کی گئی، تو پھر یہ پاکستان اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے کیسے دیتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.